پی ٹی وی میں تو آپ نے چیئرمین کے طور پہ بڑا کام کیا, اپنے پروگرام بھی کیے اور لوگوں سے بھی بڑے بڑے زبردست پروگرامات کروائے, نئی نئی چیزیں کروائیں. پھر جب یہ سپریم کورٹ نے آپ کے بارے میں آپ کو بلکہ کہا کہ یہ 19-20 کروڑ روپیہ یہ ادا کریں, یہ کس چیز کے پیسے مانگ رہے ہیں؟ شہباز, آپ بہت حیران ہوں گے سن کے کہ جب میں وہاں گیا نا, اس وقت تو تھے محمد مالک ایم ڈی, وہ بہت اچھے تھے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا مزہ آتا تھا کیونکہ وہ سب کام جانتے تھے. وہ جب ان کا وہ ٹینیور ختم ہوا تو ایکسٹینشن انہوں نے لی نہیں یا ملی نہیں, جو بھی تھا مجھے نہیں پتا اس کا. تو اس کے بعد انہوں نے لگانا شروع کر دیا جو سیکٹری انفارمیشن ہوتا تھا نا, اس کو ایم ڈی. اب وہ آتا تھا سیکٹری انفارمیشن کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا اس کام کا, وہ وہاں سے فارغ ہو کے آتا تھا, 2-3 گھنٹے بیٹھتا تھا اور سارے امپلائیز جو تھے وہ پریشان تھے, اور جو معیار جو میں رکھنا چاہتا تھا وہ بھی پورا نہیں تھا, کیونکہ کام تو ایم ڈی نہیں کرنا ہوتا نا, چیئرمین تو صرف گائیڈ کرتا ان کو. بلکہ میں نے آپ کی ٹیبل پہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ, وہاں پہ پڑھی تھی کہ انتظامی امور سے متعلق جو بات ہے وہ میں لکھا ہوا تھا وہ ایم ڈی صاحب سے رابطہ کریں. یعنی لوگوں نے اتنا آپ کو کہا ہوگا جس کے بعد آپ نے ٹیبل پہ لکھ کے لگا دیا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, تو خیر, تو میں بار بار یہ بات کہتا تھا انہیں کہ جی ایم ڈی جو ہے وہ باہر سے لائے, بار بار میں کہتا تھا کہ یہ کام نہیں چلے گا, اور میں ویسے بھی چاہتا تھا کہ ایک آزادانہ پالیسی ہو. اگر وہ انفارمیشن کا یعنی سیکٹری وہاں ہوگا تو پھر یہ کوئی انڈیپینڈنٹ تو ادارہ نہ ہوگا بالکل. تو اگرچہ پھر بھی ظاہر رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ اتنا کھلا تضاد نہیں ہونا چاہیے تھا. خیر, تو وہ پھر جب میرے بہت اصرار پہ پھر اشتہار دیا گیا اور کوئی 20-25-50 لوگوں نے کیا ہوگا اپلائی, تو کہا گیا کہ نہیں, ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ایم ڈی پی ٹی وی بنایا جائے. ٹھیک ہے, چنانچہ ایم ڈی پی ٹی وی وہی رہے گا, یعنی جو بھی سیکٹری انفارمیشن ہوگا وہی بات ہوگی دوبارہ. اچھا, اب یہ تھا یعنی پی ٹی وی پہ وہاں ثاقب صاحب جو تھے, صاحب ایسے کہتے ہیں, اچھا, تو ان کے وہ تھا مسئلہ, وہ یہی تھا کہ پی ٹی وی کا ایم ڈی کا مسئلہ تھا. انہوں نے اس کو چھوڑ کے نا جی وہ چیئرمین کی طرف آ گئے سیدھا ہی اپنے آپ, جو مسئلہ ہے ہی نہیں تھا. جی تھا ہی نہیں جی مسئلہ. اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو کیس بنایا, اب آپ تو چونکہ شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی جو لوگ بھی, وہ جو پیسے بنائے وہ پتہ کیا تھے, مثلاً میں جو 50 منٹ کا پروگرام کرتا تھا نا, جس کے میں پیسے نہیں لیتا تھا, حالانکہ آپ کو لینے چاہیے. اچھا, وہ چیک بنا کے لاتے تھے, وہ بھی بناتے تھے. جب میں بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ کرتا تھا نا چیئر, اس کا بھی چیک لے آئے, اور میں کہا بھائی یہ تو میرا فرائض میں شامل ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے کیوں خراب کر, جو میٹنگ آپ کے فرائض میں شامل اس کے بھی چیک بنتے تھے, لیکن میں نے منع کر دیا. نہیں, 1-2 دفعہ ہوا, میں نے منع کر دیا, میں نے کہا نہیں جی یہ میں نے لینے نہیں ہے بالکل. خیر, اس کے بعد یہ ہوا کہ جی یہ جو آپ 50 منٹ کا پروگرام کرتے تھے, یہ اگر اس پروگرام کے وقت اشتہار چلائے جاتے تو اس کے اتنے کروڑ بننے تھے پیسے. لہٰذا یعنی 50 منٹ کا اگر پروگرام ہے جی تو اگر 50 منٹ کے اشتہارات چلتے تو اتنے پیسے آتے ہیں, لہٰذا یہ ڈالیں. اس کے بعد جو اس کا پرومو چلتا تھا اس کے پیسے ڈالیں. اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا فضول بیہودہ بالکل. وہ جو گیسٹ آتے تھے اگر ان کی ٹکٹس وغیرہ ان کو دی, وہ تو نہیں ڈال دی آپ کو؟ کیا جو گیسٹ آتے تھے ان کو بلانے پہ جو خرچہ آیا تھا وہ بھی تو نہیں ڈال دی؟ پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جی. ٹھیک ہے. اور اوپر سے ہماری قوم تو نہیں میں کہوں گا, اللہ نہ کرے, کچھ جو فلتھی ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے الزامات میں وہ الزام بھی ڈال دیا جو کہ اس میں تھا ہی نہیں. اچھا, بندہ ان سے پوچھے کہ آپ یہ بتائیں کوئی میرا 10 روپے بھی تنخواہ کے علاوہ کیا میرے اکاؤنٹ میں آئے ہیں؟ دیکھیں نا, کوئی 10 روپے ہی مجھے دکھا دیں. جو تنخواہ تھی صرف وہ وصول کی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کے علاوہ کچھ ایک دھیلا بھی میرے اکاؤنٹ میں نہیں آیا. اچھا جی. اور پھر ہاں یہ کہنے لگے کہ آپ ان کا تھا وہاں گیسٹ ہاؤس تھا ان کا, پی ٹی وی کے سمجھ لیں آپ, شالیمار والوں کا. ٹھیک ہے. اس میں رہتا تھا.
کہنے لگے اس کا کرایہ بھی اتنا بنتا ہے اس عرصے کا. وہ جہاں آپ اوپر چڑھ جی اوپر جی تو وہ تو اتنی کو بہت شاہانہ رہائش کچھ بھی نہیں تھی. نہیں تو ہم نے خط لکھ دیا نا ان کو, ہم نے کہا جی اس سے پہلے جو لوگ اس کا جتنا کرایہ دیتے رہے ہم بھی وہ بتا دیں, وہ بتا دیں. وہ کبھی کسی ٹھہرے کسی نے کبھی کو کرایہ, دو ویران کمرے تھے, شالیمار کا تھا. میں نے سر وہ وہاں پہ گیا ہوں. جی ہاں, 2 ویران کمرے تھے, ایک میں آپ رہتے تھے, میرے خیال ایک میں ڈرائیور تھا وہاں پہ, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس طرح کی بکواس انہوں نے کی ساری کی ساری بےہودہ, جس کا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کیا میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ گیا نہیں. تو یہ ثاقب نثار صاحب کو آپ سے کوئی ذاتی مسئلہ تھا, یہ کیا تھا؟ ثاقب نثار صاحب کا ظاہر ہے میرے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا بالکل, اور ان کے مسئلے اس سے کچھ اوپر کے ہوں گے جو, کیونکہ وہ تو ایک کوئی باقاعدہ, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی دیانتدار انسان تھے. وہ ایک بالکل تھے جس کو جدھر سے چاہے ادھر موڑ لے ان کو. تو یہ معاملہ ابھی بھی کورٹ میں ہے؟ ہاں کورٹ میں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ سب کو پتا ہے کہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے, چنانچہ وہ ڈیٹ ڈال دیتے ہیں. نہیں, جب آپ سے یہ کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ بھائی یہ آپ نے یہ پیسے دینے ہیں, یہ والے پیسے بھی دینے 19-20 کروڑ روپیہ, تو آپ کو کیا اس وقت کیا فیل آئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا مجھے, صرف یعنی دکھ ہوا کہ کیا میری خدمات کا یہ صلہ ہے جو میں نے کیا تھا اتنا کچھ. لیکن یہ ہے کہ انہوں میرے کول تے اس لیے میرے خیال ہے تھوڑے سے پیسے ہوں گے, کروڑ نہیں گئے بہرحال, کروڑ تو بہت کٹ نے. اچھا تو, اور وہ بھی اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اب کوئی پتہ نہیں میں کالم بھی اور کتنا عرصہ لکھوں گا. میں جو ہے میرا جو واحد ذریعہ آمدنی ہے وہ کالم ہے میرا وہ. اور میر شکیل صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, اس معاملے میں بہت خیال رکھتے ہیں. ایک دفعہ میں نے انہیں کہا جی 3 مہینے کی تنخواہ نہیں آئی میری, انہوں نے مجھے 6 مہینے کی بھیج دی. 3 مہینے ایڈوانس کے بھی بھیج دی انہوں نے مجھے.